السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چار خبریں، اور اس کے بعد یہ بات بھی ہوگی کہ کل گزشتہ رات جو ڈمپر حادثہ ہوا جس میں دو بچے، ایک بیٹی 22 سال کی اور بیٹا 14 سال کا، جو جاں بحق ہوئے، ڈمپر والوں نے کچل دیا ان کو، اس کے بعد 7 ڈمپروں کو آگ لگا دی گئی۔ جو کراچی کی وہ بیٹی تھی 22 سال کی مہنور، 2 ماہ بعد اس کی شادی طے تھی۔ اس کے گھر والوں کے کیا خواب تھے، اس کے اپنے کیا خواب تھے، وہ سب ملیے میٹ ہو گئے۔ اس پر ہم بات کریں گے ان کے نماز جنازہ کے حوالے سے، اس کے والد کی طبیعت کیسی ہے شاکر کی، وہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو۔ چار خبریں۔ کراچی میں بانی متحدہ کے حق میں مظاہرہ، اچانک کی خبر آئی ہے جناب سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور دیگر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں کہ جناب اب بانی متحدہ کے حق میں پوسٹر لیے اچانک سے لوگ آئے اور کراچی پریس کلب کے سامنے انہوں نے مظاہرہ کیا، ان کے حق میں نعرے لگائے۔ پوسٹرز پر لکھا ہوا تھا جی چائنا، ایم کیو ایم نامنظور، اور اہلیان کراچی، اور اس طرح کی چیزیں ان پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہوا کیا ہے کہ اچانک منظر عام پر اس طرح کے لوگ، اچھا بزرگ لوگ تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، اور خواتین تھیں ان کے ساتھ، وہ بھی بزرگ تھیں، اور بہت چھوٹے بچے تھے جنہوں نے مظاہرہ کیا۔ کم تعداد میں تھے، لیکن یہ خبر اس لیے ہوئی کہ سوشل میڈیا پر آئی اور یہ خبر چلنا شروع ہو گئی۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان مخالف سرگرمیاں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ پاکستان مخالف سرگرمیوں سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے، پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچے، پاکستان کی سالمیت کو جس کی وجہ سے نقصان پہنچے، وہ پاکستان مخالف سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ یہ خبرات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ روز ایک مہاجر رہنما ہے ارشد صدیقی صاحب، اپنے جانتے ہوں گے، اور وہ میری پہچان پاکستان جو پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر ارشد الباد صاحب کا، ان کے بڑے درینہ ساتھی ہیں، بہت پرانے ان کے ساتھ، اور اس میں میری پہچان پاکستان کے ابتدائی لوگوں میں وہ شامل ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جناب میں تو یہ ارشد الباد صاحب پر انہوں نے الزام لگا دیا کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں ان کی، اس لیے میں ان سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے تو بتاؤں انہوں نے میسج کیا کیا، وہ ٹویٹ کیا کیا، کہتے ہیں جی میں ارشد صدیقی جو میری پہچان پاکستان پارٹی یا سلوگن کے ساتھ ابتدائی طور پر کام کر رہا تھا، جو صورتحال دیکھی اس بنیاد پر ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا پاکستان کے مفاد میں نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال سے جو اس طرح کے کاموں میں حصہ لے رہے جماعت اور پارٹی سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، آج سے میں ڈاکٹر ارشد الباد کی پارٹی سے اعلان تعلقی کرتا ہوں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ارشد الباد صاحب سے اعلان تعلقی ڈاکٹر ارشد صدیقی صاحب نے کیا تھا، وہ معاملہ کچھ اور تھا، بڑی پرانی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو، ان کی ایک ویڈیو زیر گردش رہی کافی عرصے۔ اس پر ہم نے تحقیق کی اور پتہ یہ چلا کہ جناب بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی گئی تھی ارشد صدیقی صاحب کو، مطلب پارٹی کے معاملات ہیں، اندرونی معاملات میں زیادہ اس پہ کہیں گے تو آگے جا کے بات کر دوں گا اس پہ، لیکن کچھ معاملات تھے جو کچھ اسائنمنٹس دیے ہوئے تھے ان کو، وہ شاید یہ فلفل نہیں کر سکے پوری طرح، جس کی وجہ سے وہ قیادت ناراض تھی، ڈاکٹر صاحب ناراض ہوئے، اور پھر یہاں کے لوگوں کی بہت ساری شکایت تھی ان کے حوالے سے، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچی، پھر لین دین اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے پاس جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع کے مطابق، جس کی وجہ سے یہ ڈسہارٹ ہوئے اور انہوں نے اللہ نے ذات تعلق کی۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا نا پاکستان مخالف یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں ان کی سرگرمیاں، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے جناب ڈاکٹر ارشد الباد صاحب باہر بیٹھ کر ایسا کیا کر رہے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہے یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور اتنے عرصے سے آپ کیوں چپ تھے، اور آپ نے یہ بات کہہ ہی دی ہے تو پھر آئیں کھل کر سامنے آئیں، پریس کانفرنس کریں اور ثبوت اور شواہد سامنے رکھیں اور کہیں کہ جی یہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ارشد الباد صاحب۔ اور میں ارشد الباد صاحب کے حوالے سے آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ فی الحال تو واپس وطن نہیں آ رہے، اور کچھ مسائل ہیں جن کا انہیں سامنا ہے، وہ ان کے اوپر سے اجازت جب ان کو ملے گی تو وہ پاکستان بھی آئیں گے، لیکن ان کے لوگ جہاں کام کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، سندھ میں بھی کر رہے ہیں، بالخصوص کراچی میں تو ابھی بھی ان کے پروگرامس ہو رہے ہیں، اور 13 تاریخ کو پریس کلب پہ بھی ان کا ایک پروگرام ہے۔ تو بہرحال یہ ارشد صدیقی صاحب نے جو کیا وہ چاہیے کہ سامنے آ کر کلیئر کریں۔ اچھا یہ میں نے جو بات کی نا پاکستان مخالف سرگرمیاں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک ویڈیو زیر گردش ہے وہ سندھ دیش والوں کی، اور وہ حلف اٹھا رہے ہیں پاکستان کے مخالف، اور سندھ کو بنا کر رہیں گے جس طرح بنا تھا بنگلہ دیش، اس طرح بنائیں گے سندھ دیش، اس طرح کے نعرے کر رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں۔
تو وہ لوگ بھی یہیں موجود ہیں، اس طرح کے چند لوگ ہیں اس صوبے میں کہ وہ الگ سندیش بنا رہے ہیں، کوئی یہاں پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہا ہے، کوئی الگ سے کوئی کہانی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے پاکستان مخالف سرگرمی سے، جس میں سے پاکستان کی سالمیت کو وقار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح کی ایک اور خبر، کل گزشتہ روز سوراخ بورڈ پر ایک پروگرام تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی لالا رحیم جو وہاں کے ٹاؤن کے ہیں انچارج، تو انہوں کی جانب سے ایک پروگرام کیا گیا مارکا حق کے حوالے سے، جو مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں ملک بھر میں، خاص طور پر کراچی میں۔ تو وہاں بھی ایک پروگرام تھا، میوزک کا بھی تھا، شعراء کرام بھی وہاں بلائے ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی پاکستان مخالف نعرے لگے، اور کہا جاتا ہے افغانی تھے جنہوں نے سب نے نعرے لگائے، پاکستان کے مخالف باتیں کر رہے تھے۔ پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں لالا رحیم مختلف وہاں جمع غفیر ہے لوگوں کا، اور وہ ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ لالا رحیم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ان کے اسٹک ہے اور لاٹھی چارج کرتے ہمیں نظر آئے، جس پر جب ان پر تنقید ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا پھر ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان مخالف نعرے لگا رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو میں نے غصے میں ان کو مارا ہے اور ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں ان کا بیان ہے لالا رحیم کا۔ لیکن ہم جانتے ہیں سوراخ بورڈ پہ کون رہتے ہیں اور کیا وہ بات کرتے ہیں، اور لالا رحیم کا تعلق بھی کہاں سے۔ بہت سارے لوگ تو ان کی شہریت پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں نا کہ جی آپ کا تعلق بھی افغانستان سے، یہ بعد میں شانتی کارڈ بننے والی بار یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات میں نے آغاز کیا، اچھا پی ٹی آئی والے، ان کے اوپر بھی پاکستان مخالف سرگرمیوں کا الزام ہے، اور پاکستان کے مخالف مطلب یار وہ تو اداروں کے سربراہان کے حوالے سے ملک سے باہر بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں، امریکہ میں جو کچھ کیا انہوں نے، دیگر ممالک میں جو کچھ کر رہے ہیں، وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو آئین اور قانون کے تحت ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو مخالف پاکستان ریاست مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے، یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے۔ لیکن جب ان طرح کے لوگوں کو جو سندیش کر رہا ہے، گسراغ بورڈ پہ پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہیں، یا جو کرشل بات پہ انہوں نے الزام لگایا، یہ پی ٹی آئی والے یا بانی متحدہ پہ جو الزام ہے، ان سب کے خلاف مکمل تحقیقات ہو کر ایک ہی مرتبہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات۔ پھر میں اس طرف آؤں گا کہ ٹرانسپورٹر کی میں بات کر رہا تھا۔ ہوا کیا، جب جو حادثہ ہوا گزشتہ روز، ٹرانسپورٹرز نے وہاں جناب دھرنا دے کے بیٹھ گئے، وہ سڑک بند کر دی، راشی بناس والا روڈ جو رات بھر بند رہا، اور آج ان کے ساتھ حکومت سندھ نے مذاکرات کیے، اور وہ سڑکیں وڑکیں اب انہوں نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن اب یہ دیکھیے سندھ حکومت نے کہا کیا ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی تشدد توڑ پھوڑ مسائل کا حل نہیں ہے، بالکل۔ آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی، ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ یعنی انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات ان لوگوں پر، ان جن پہ شبہات ہیں کہ انہوں نے جناب ٹینکرز کو غصے میں آگ لگا دی ہو، اچھا ان پر انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اور وہ جو مسلسل سینکڑوں لوگوں کو اپنے ڈمپر تلے کچل چکے ہیں جان بوجھ کر، جو فرار بھی ہو جاتے ہیں، جو پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر میں کیا انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی جاتی ہیں؟ کیا ان کے لائسنس کینسل ہوتے ہیں؟ جو کہ لائسنس تو ہوتے نہیں نا ان کے پاس، کینسل تو جب ہوں گے۔ کیا ان کے روزانہ ڈاکومنٹس چیک کی جاتے ہیں؟ کیا انشورنس چیک کی جاتی ہے ان کی؟ کیا اس ڈمپرز میں ٹریکر لگے ہو؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بے لگام ہیں، اور ان کو لگام ڈالنا آئین اور قانون کے تحت حکومت سندھ کو چاہیے کہ اس پر کام کرے، اور تاکہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ بات پھر مجھے یاد آ گئی کامران ٹسوری کی کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ہم نے اس لیے کھولے ہیں کہ لوگ اپنا بھائی سمجھ کر ہمیں اب تکلیف بتائیں، مسائل یہاں لے کر آئیں، جنہیں دروازے بند نہ ملیں، تاکہ جو رکاوٹ بنے اسے فارغ کر دیں۔ اور وہ کہنے لگے فارغ کا مطلب یہ نہیں ہے، پیار سے، یہ میں بول رہا ہوں پیار والا فارغ کر دیں، اور ایم کیو ایم کی کچھ باتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے سر پر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ایم کیو ایم کی کچھ باتیں ہم نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ اب ہمارے سر پر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے انیس بھائی برابر میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ انیس بھائی ہو جائے گا نا کور، اور انیس بھائی مسکرا دیے۔ تو بہرحال یہ جو جملہ ہے نا کہ کچھ لوگ ہمارے سر پر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈمپر والے بھی سر پر آ رہے ہیں بھائی، اس پہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بالخصوص ٹریفک اور پولیس والوں کو کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ جس طرح کامران ٹسوری صاحب وقتاً فوقتاً کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی والے آ رہے ہیں اور بھائی اور فلاں، تو لوگ پھر یاد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یار یہ بدماشیاں تو ختم ہو نا، کہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کی بیچاری بیٹی کراچی کی 2 ماہ اس کی بعد اس کی شادی تھی، اس کے گھر والے تیاری میں لگے ہوئے تھے، کیا کیا خواب ہوتے ہیں ماں باپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ وہ بچہ 14 سال کا تھا بیٹا اس کا، کہ میں اس کو پتہ نہیں
پڑھاؤں گا لکھاؤں گا یونیورسٹی میں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم، اچھی جگہ جاب ہوگی، شادی کروں گا، اس کے بچوں کو کھلاؤں گا، سب ماں باپ کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ آپ کو 1 منٹ لگا یار، 1 منٹ میں آپ نے دیکھتے نہیں ہیں کون جا رہا ہے بائک پہ، کون چھوٹی گاڑی میں جا رہا ہے، کچل کے یہ جا وہ جا۔ اور ٹرانسپورٹرز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ جی وہ ان کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ٹرانسپورٹرز کے، اور یہ بلی کتے کی طرح چونٹیوں کی طرح جو مسل کے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے تمام چیزوں کو۔ آواز ضرور بلند کیا کیجیے اپنے لیے اور اپنے شہر کے لوگوں کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کیا کیجیے۔ خاموش دیکھیے، سکوت طاری مت کر لیجیے، جس طرح موت کا سکوت ہوتا ہے، خاموشی کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کراچی والے تو مردہ لوگ ہیں یار، بولتے ہی نہیں۔ اپنے حق کے لیے ضرور بولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا اقبال۔